یہ کہانی اس وقت کی ہے کہ جب وقت کا وجود ہی نہ تھا، جب نہ زمین تھی نہ آسمان، بس خاموشی تھی اور پھر ایک حکم ہوا، کن ہو جا، اور انسانیت کے سفر نے جنم لیا۔ ہم بڑھ رہے ہیں اس جانب کہ جہاں ایک ایسا راز ہے جو فرشتوں نے پوچھا، ایک ایسا حکم ہے جس نے تقدیر بدل ڈالی، اور ایک ایسی لغزش ہے کہ جس نے انسان کو جنت سے زمین پر پہنچا دیا۔ ایک سوال، انسان کہاں سے آیا؟ ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ داستان صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی کہانی ہے۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر اپنا نائب بنائے تو آسمان پر خاموشی چھا گئی۔ فرشتے حیرت میں چلے گئے، سوال کیا، اے باری تعالیٰ، آپ اسے تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر مٹی جمع کی گئی، ایسی مٹی جس میں زمین کے تمام رنگوں کی جھلک موجود تھی، کالی، سفید، سرخ، زرد۔ انسانیت کے تمام رنگ ایک ہی وجود میں سمو دیے گئے۔ پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اس مٹی میں جان آ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ جب انسانیت نے پہلی سانس لی۔ پھر اللہ نے آدم کو وہ علم دیا جو اس سے پہلے کسی اور مخلوق کو نہ دیا تھا۔ لوگوں کے نام سکھائے، حقائق سکھائے، شعور دیا، عقل عطا کی۔ اور آدم نے جب اپنا علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو فرشتے یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور اسی لمحہ ان کے لیے ایک ایسا حکم آیا کہ جس نے ایک نئی تاریخ کا آغاز کر دیا۔ فرشتوں سے کہا گیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ پس یہ وہ لمحہ تھا کہ جب غرور نے عبادت کو جلا ڈالا اور ابلیس ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم اور حوا جنت میں داخل کر دیے گئے، ایک ایسی دنیا کہ جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ غم تھا، نہ خوف، بس ایک پابندی تھی، ایک ایسا درخت کہ جس کے قریب ہرگز نہیں جانا۔ ابلیس نے یہاں اپنا کھیل شروع کیا، وسوسہ ڈالا، شک پیدا کیا، اور انسان اپنی پہلی آزمائش میں ہار گیا۔ اور یوں تاریخ کا سب سے بڑا موڑ آیا، ایک حکم صادر ہوا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ زمین پر، اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ تم نے اب اس زمین پر کچھ عرصہ رکنا ہے، وہاں تمہاری نسلیں پیدا ہوں گی، تمہارے اعمال کی جانچ ہوگی، اور پھر واپس تم رب کے حضور پیش کر دیے جاؤ گے۔
جنت میں ایک لمحے کی لغزش نے انسانیت کا رخ بدل دیا۔ فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ نورانیت کم ہونے لگی، جنت کی مہک ماند پڑنے لگی، آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور آدم اور حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتارا گیا، ایک ایسی دنیا جو بالکل اجنبی تھی، بالکل ناواقف تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب زمین پر انسانیت نے اپنی پہلی سانس لی، اور یہ نزول سزا کے طور پر نہ تھا، بلکہ یہ انسانیت کی تربیت کا آغاز تھا، اور یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے آنے والی نسلوں کی تقدیر بنانی تھی۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو آپ پشیمان تھے، نادم تھے، عرض کرنے لگے، اے باری تعالی، میں نے کوتاہی کی ہے اور میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا تو میں خسارے میں چلا جاؤں گا۔ پھر جناب آدم علیہ السلام نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، بے شک یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے صدقے سے میں نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ اے آدم، میں انہی کے وسیلہ سے تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ توبہ کی قبولیت کے بعد انسانیت کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ جناب آدم نے گھر بنایا، محنت کی، زمین کو آباد کیا، کھیتی کی، اناج اگایا اور لوگوں کو عبادت کرنا سکھایا۔ جبکہ جناب حوا نے انسانی نسل کی بنیاد رکھی، گھروں کو محبت سے سجایا اور انسانی رشتوں کی پہلی لڑی پروئی۔ ان کے قدموں سے تہذیب نے چلنا سیکھا، ان کی دعاؤں سے نسلوں نے بڑھنا سیکھا، اور یوں زمین پر انسانیت کی پہلی دھڑکن سنائی دی۔ یہ کہانی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہماری ابتدا بھی وہیں سے ہوئی اور ہماری منزل بھی وہی ہے، اس رب کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کر دیا، اور ہمیں ابتدا سے یہ سکھا دیا گیا کہ در توبہ کھلتا ہی رحمت مصطفیٰ کے صدقے ہے۔